دراز گوشہ ضرور، اور اپنی بولی میں آ کے عرض کی. اور صاحب تفسیر ذوال بیان میں لکھا ہے آدم علیہ السلام کو اللہ نے 6 لاکھ بولیوں کا علم عطا فرمایا تھا. جب آدم علیہ السلام کی علم کی شان یہ تو آقا علیہ السلام کی علم کی شان کیا ہوگی؟ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جانور دراز گوش ہے، گدھا آیا، اس نے آ کے عرض کی آقا میں نا اپنی نسل کا آخری فرد ہوں اور آپ نبیوں میں آخری ہوں، آقا مجھے اپنی خدمت کے لیے قبول فرما لیجیے. آقا نے اس جانور کو اپنی خدمت کے لیے قبول فرما کر اس کا نام رکھا یافور. کیا نام رکھا بولیے؟ یافور نام رکھا آقا علیہ السلام اس دراز گوش کا. اب ہم نے کسی کو دعوت دینی ہو تو بتائیے کسی بھائی کو بیچتے ہیں، بھتیجے کو بیچتے ہیں، کسی چھوٹے کو بیچتے ہیں، کسی ذمہ دار انسان کو بیچتے ہیں. ہم اس طرح پروگرام کر رہے ہیں یا گھر میں کوئی تقریب ہے آپ وہاں دعوت دے کے آ جائیے گا. لیکن آقا علیہ السلام جب کسی صحابی کو آقا علیہ السلام نے بلانا ہوتا تو آقا علیہ السلام اس سواری کو، اس یافور کو کہتے جاؤ یافور فلاں صحابی کو بلا کے لاؤ. اب پیار سے کہتے ہیں سبحان اللہ. میرے آقا علیہ السلام فرماتے جاؤ یافور ابو بکر کو بلاؤ، عمر کو بلا کے لاؤ، عثمان کو بلا کر لاؤ، علی کو بلا کر لاؤ، طلحہ کو بلا کر لاؤ، زبیر کو بلا کے لاؤ، سعد کو بلا کر لاؤ. صحابہ فرماتے ہیں رب کی عزت کی قسم یہ یافور اس صحابی کے گھر میں چلا جاتا، اپنے منہ سے دستک دیتا، وہ صحابی رسول سامنے آتے، سمجھ جاتے آقا علیہ السلام نے بلایا ہے، آقا علیہ السلام کا یہ ارشاد لے کر آیا ہے، آقا علیہ السلام کا پیغام لے کر آیا ہے. وہ صحابی رسول دربار رسالت میں حاضر ہو جاتے. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب تک آقا علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں حیات رہے یہ یافور آقا علیہ السلام کی خدمت میں اسی طرح مصروف رہا. جب آقا علیہ السلام نے ظاہری طور پر بندہ فرمایا تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے اس یافور کو دیکھا، یہ یافور آقا علیہ السلام کی محبت میں، آقا علیہ السلام کی جدائی میں مدینے کی گلیوں میں روتا پھرتا اور اس مقام پر کہ جہاں پر سرکار مدینہ علیہ السلام جلوہ فروز ہوا کرتے تھے اپنے جسم کو ملتا اور روتا آوازیں نکالتا. صحابہ کرام فرماتے ہیں جب آقا علیہ السلام کے جسم مبارک کو زمین کے سپرد کیا گیا کسی نے کہا یافور کو بھی دیکھو کہ کدھر ہے. جب تحقیق کی گئی، جب دیکھا گیا تو کیا دیکھا گیا؟ اس جانور نے جو جانور ہو کر آقا علیہ السلام سے اس قدر محبت کرتا تھا کہ اس نے آقا علیہ السلام کی جدائی برداشت نہ کر سکی، اپنے آپ کو ایک پرانے کنویں میں گرا کر ہلاک کر دیا اور یہ کہہ دیا چلے آزم تھے چل چلیے جتھے یار دانا جانا چل آزم تھے چل چلیے جتھے یار دانا جانا اس بستی اندر کی رہنا جتھے سجنا باج اندھیرا اس بستی اندر کی رہنا جتھے سجنا باج اندھیرا. تو یہ کائنات کی ہر چیز نبی علیہ السلام سے محبت کرتی ہے اس لیے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ تعالیٰ نے مجھے کائنات کی ہر شے کا رسول بنا کر بھیجا ہے. تو آقا علیہ السلام کی سیرت بھی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. آخری جو حدیث خطبے میں پڑھی آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص فساد امت کے وقت میری سنت پر عمل کرے گا اللہ تعالیٰ سے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی صورت سے بھی پیار کرنے اور آقا علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.